ہندوستان تو ساڑے بڑے بزرگ بڑی قربانیاں دے کے آئے. اج بھی ساری کئی مسلمان عورتاں ہندوؤں دے بچے جان رہی ہیں. اج بھی مسلمان عورتاں ہندوؤں دے قبضے دے اندر نے. نسلاں کئی بزرگاں نے اپنی دھیاں نو اپنے ہتھی وڑ چھڑیا. کئیاں نے اپنے ہتھی اپنی بیٹیاں نو کنویاں دے اندر سٹ دیتا. اپنی بہناں نو اپنے ہتھی ٹکڑے کر دیتا کہ چلو ایک دکھ ہوئے گا کہ اپنے ہتھی دفن کر آیا. یہ دکھ تے نہیں ہوئے گا کہ ساڑیاں دھیاں بہناں ہندوؤں دے قبضے دے اندر نے. باوجود اس دے پھر بھی موجود آ گئے. بھائی کیوں آئے؟ الگ ریاست تو کیوں چاہیے سی؟ ہندوستان پاکستان اکٹھا سی, روٹی ملتی سی تو اتنے, کاروبار بھی ہے سی, زمیناں جائیداداں بھی ہے سی. سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیوں آئے؟ اس واسطے آئے کہ پاکستان نے جا کے دشمنیاں کریں گے, شرک کریں گے, بے نماز ہو جاواں گے, ڈکیتیاں کریں گے, بے حیا ہو جاواں گے. اس واسطے پاکستان بنایا سی. اس منافقت نے زبان لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا؟ اس منافقت نے آج 80 سال بعد سانو اس جگہ تے کھڑا کیتا ہے کہ ہر بندہ رنجیدہ ہے اور ہر ایک دی زبان تے اسی پیدا ہوئے ہیں. 45 پلس میری ایج بھی ہو چکی. جدوں دی سود سنبھالی اے جملہ سنتے آئے ہیں, حالات بڑے خراب نے. پاکستان نازک دور تو گزر رہا, کدی اچھا دور تے آیا ہی نہیں. ہمیشہ اے جملے اے الفاظ کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, حالات بہت خراب نے. کس نے کیتے نے حالات خراب؟ حالات خراب کس نے کیتے نے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بڑی دکھ بڑی کہانی. آج بھی میں خود بڑی عمر دے بزرگاں کو جو ہجرت کر کے آئے ہندوستان تو, انہوں کو کئی ایسے واقعات سنے نے, اور واقعات سن کے اکھا نہیں دل روندا ہے کہ اتنیاں بڑیاں قربانیاں اس واسطے کہ آزاد ریاست پاکستان دے اندر جا کے اسانو اللہ تعالیٰ دی عبادت دی آزادی حاصل ہوئے. ہندو یہ کرن نہیں دیندے سن. اج تواڈے گاؤں وچ تے ہندو کوئی نہیں جڑا تانوں روکدا ہوئے کہ نماز نہیں پڑھنی, پھر بھی نہیں پڑھدے. اج تانوں تو ہندو نہیں مجبور کردے کہ مڑی دی پوجا کرو, پھر بھی مسلمان قبر دی پوجا کر رہے ہیں. اتھے تے چلو ہندو مجبور کردے سن کہ تسی ہندو مذہب قبول کرو, سکھ مذہب قبول کرو. سکھ سب تو زیادہ جنونی سن, ہندوؤں دی نسبت سکھ زیادہ جنونی سن. اج بھی جنونی نے. دونوں نے ظلم کیتا, لیکن اسا سبق نہیں حاصل کیتا اور اسی اپنی نسلوں نو تیار نہیں کیتا. اسا اس نعمت عظما دی قدر نہیں کیتی. آن والی نسل نو بھی اسی اسی ڈگر اسی راستے دی اوپر چلا رہے ہیں کہ تسی بے نماز بنو, مشرک بنو, جادوگر بنو, بے حیا بنو, فلماں دیکھو, گانے سنو, رشوت خور بنو, راشی اور مرتشی بنو, پیسہ کماؤ. بس پاکستان جانے تے رب جانے. پھر اس دشمنیاں دی بھینٹ چڑھ کے کئیاں نے اپنی زمیناں جائیداداں برباد کر لئیاں, اپنی نسلاں برباد کر لئیں. اپنی نسلاں دے اندر دشمنیاں اور عداوتاں کہ 20 30 سال عدالتاں دے اندر اپنی جمع پونجی لٹا دیتی. ایسیاں ماواں اور ایسے باپ کیوں نہ پیدا کیتے ایسا کہ جو اپنی اولاد نو حقیقی دین, حقیقی خوشی اور آزادی دین, دل و دماغ دے طور تے آزاد ہوئے. ہاں تے اسی آزاد اپنے آپ نو کہندے, لیکن ذہنی غلام ہاں, فکری اغوا ہاں. ایک بچہ ہوندا ہے نا, بچہ فکری اغوا ہو جاندا ہے اس دا. کس طرح؟ رہندا ماں باپ دے گھر دے اندر ہے, کھاندا پیندا اسی گھر دے اندر ہے, سوندا اسی گھر دے اندر ہے, لیکن اس دی سوچ بدل جاندی.
اس نو کہندے نے فکری اغوا ہو گیا بچہ. بعض بیٹیاں فکری اغوا ہو گئیں کہ بیٹیاں اور بیٹیاں دی اوپر باپ اور ماں دی مرضی چلدی ہی نہیں. اس نو کہندے نے فکری اغوا ہو گئے بچے. فکری طور تے بچیاں اغوا ہو گئی نے، باپ دی مندا ہی کوئی نہیں. اسلام دا تے اے حسن ہے کہ باپ دی بات مننی چاہیے، ماں دی بات ماننی چاہیے اولاد نو. اگر ماں باپ کفر نہ کہن، شرک کرنا نہ کہن، ہر بات مننی چاہیے. ایون کہ اگر ماں باپ کہہ دین بیوی نو طلاق دے دے تو وہ بھی دے دینی چاہیے. اسلام نے تو اس حد تک آ کے، لیکن الٹ ہو گیا. اسی خود غلط ہوئے، ساڑیاں اولاداں غلط تا ہوئیاں. اسی خود بے نماز ہوئے، اساں خود بے حیائی نو پرموٹ کیتا، اساں خود ملک پاکستان دی قدر نہ کیتی. آج اے حالات ہو چکے ہیں کہ 80 سال تو بعد بھی ملک نازک دور تو گزر رہا ہے. 80 سال تو بعد بھی ملک نازک دور تو، نازک حالات تو گزر رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں تواڈے سامنے ایک بستی دی مثال دینا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک قریہ بستی، کانت آمینۃ مطمئنہ، جو بڑے امن دے اندر سی، بڑے مطمئن سن، کھلیاں روزیاں سن، سکون سی، عزت سی. اور یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بہترین رہائش، بود و باش، سکون، راحت، آرام، سب کچھ. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے پیسے دی دوڑ دے اندر خوشحالی مل گئی، پیسہ مل گیا، سکون مل گیا. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جدو پیسہ آ جائے پھر آکڑ خانی بھی آ جاتی، پھر مغروری بھی آ جاتی. جدو دولت مل جائے پھر باپ دے سوٹ بوٹ بدلن دے نال سوچ بدل جاندی، ماں دی سوچ بدل جاندی. جدو دولت تے پیسہ آ جائے سوچ بدلن دے نال اولاد دا مستقبل بدل جاندہ. اور اگر اس تو بھی میں واضح الفاظ دے اندر آکھاں کہ پھر جدو اللہ دی نعمت دی قدر نہ ہوئے تو پھر سکے ماں باپ اپنی سکی اولاد دے دشمن بن جان. اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پہلا رہے ہیں، اچھی لائف سٹائل دیتی ہے، دشمنی کر رہے ہیں. پھر بھی کیوں؟ اخلاقیات نہیں. باپ نو خود علم نہیں کہ اسلام نے مینوں کی آکھیا، ماں نو خود علم نہیں کہ اسلام نے مینوں کی آکھیا بچیاں دی پرورش کس طرح کرنی. ماواں تے او ماواں سن کہ جنہ دا ذکر قرآن دے اندر ہے. ایک مریم صدیقہ ماں ہے، ایک مریم بنت عمران، ایک آسیہ خاتون دا ذکر قرآن دے اندر ہے، ایک عائشہ دا ذکر قرآن دے اندر ہے، ایک فرعون دی بیوی دا ذکر قرآن دے اندر ہے. اور دوسری طرف بری عورتاں نے ہیں ایک نبی دے نکاح دے اندر، ہیں ایک نبی دے نکاح دے اندر. نبی نوح علیہ السلام دی بیوی ہے وقت دے پیغمبر دے نکاح دے اندر، لیکن پیغمبر دی فرما بردار نہیں، پیغمبر دا لباس نہیں بنی. بے حیا نبی دی عورت نہیں ہو سکتی، نبی دی عورت ناپاک نہیں ہو سکتی، نافرمانی ہو سکتی. نوح علیہ السلام دی بیوی ہے، ذکر اس دا بھی قرآن دے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام نال دھوکھا کیتا. ایک لوط علیہ السلام دی بیوی ہے نبی لوط علیہ السلام، لیکن بیوی اچھی نہیں ہے، بے حیا نہیں ہے، بری عورت نہیں ہے، کیونکہ نبی دی بیوی بری نہیں ہو سکتی. لیکن اس نبی نال غداری کی تھی. او نبی دیاں بیویاں ہو کے بھی دونوں، ایک نوح اور ایک لوط، نبی دیاں بیویاں ہو کے بھی جہنم دے اندر چلیاں گئی. ماں دا بڑا کردار ہے اس معاشرے دے اندر، باپ دا بھی کردار یقیناً ہے، لیکن ماں اگر واجہ لے کے دیندی 14 اگست والے دن باپ نال جھگڑ کے جھنڈیاں لے کے آؤ، موٹر سائیکل لے کے دو. پچھلے ہفتے ساڑھے سرگودے دے اندر ایک اکلوتا بیٹا، بڑا دردناک واقعہ پیش آیا. باپ فروٹ دی ریڑھی لگاندا ہے اور ماں نے جھگڑ کے کئی دن گھر دے اندر ناراضگی مول لے کے
اپنے بیٹے نو 125 موٹرسائیکل اپلائیڈ فار نکلوا کے دیتا، ایک ہفتہ نہیں گزریا بچے دا حادثہ ہویا اور بچہ فوت ہو، اکلوتا بیٹا۔ بات کھل گئی، ماواں کدھر جا رہی ہیں؟ باپ نو مجبور کر دینا۔ باپ دشمن نہیں ہوندا، دنیا دا واحد رشتہ باپ ہے جو اپنے آپ تو بھی زیادہ اپنی اولاد نو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر بندہ لتاں کھچتا ہے، ہر بندہ تانوں گران دی کوشش کرتا ہے، دنیا دا واحد رشتہ باپ ہے جو اپنے بیٹے نو اپنے تو زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ماواں ایسا غلط کردار ادا کر کے، سب ماواں بھی ایسیاں نہیں، بعض ماواں خامدہ تو بھی زیادہ بصیرت والیاں نے، بعض عورتیں خامد تو زیادہ خیر خان، لیکن اکثریت اللہ ماشاءاللہ ایسی ہے، تربیت نہیں ہے۔ 14 اگست منانا ہے، موٹر سائیکل دے دیتا ہے، پیسہ رج ہے، بیٹا نشے تے لگ گیا، بیٹا بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ اسی آزاد ریاست دے باسی ہاں، اسیں اس ملک نال کے کی بیٹے نو پڑھایا ہے اور پھر رشوت دے کے، بیٹے نو پڑھایا ہے اور رشوت دے کے نوکری لگوائی، کروڑا روپے دے کے ڈی سی لگوایا، تھانے دار لگوایا، پھر اس نے رشوت ہی لینی، اس نے پیسے پورے نہیں کرنے، آندے نے بالکل۔ اسے اس ملک نال اے کیتا ہے، اللہ فرماندے نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اللہ نے انہاں دے کفر دی وجہ تو، پہلے بڑے مطمئن سن، پہلے بڑے خوشحال سن، کھیتیاں، کاروبار، زمیناں، جائیداداں، امن، سکون۔ امن بڑی اللہ دی نعمت ہے، بندہ خوف زدہ ہو جائے تو اندر روٹی نہیں جاندی، بندہ خوف زدہ ہو جائے الٹیاں لگ جاندیاں، بعض بندے خوف زدہ ہو کے موشن لگ جاندے، حقیقت بات ہے۔ خوف زدہ ہو کے بندے نو ٹمپریچر ہو جاندے، خوف زدہ ہو کے بندے ذہنی مریض ہو جاندے۔ امن بڑی اللہ دی نعمت ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ امن بڑی اللہ دی نعمت ہے، سکون بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ بد امنی، بے سکونی پیسہ ختم نہیں کر سکتی، لیکن بد امنی اور بے سکونی آندھی کیوں ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے پہلے تے میں انہوں نے بہت کچھ دیتا، وہ بڑے سکون نال زندگی گزار رہے سن، بود و باش بہت اچھی، رہن سہن بہت اچھا، اچانک کی ہویا؟ فَكَفَرَتْ، انہوں نے نافرمانیاں، ناشکریاں شروع کر دیتیاں، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، بدماشی تے لگ گیا، پیسہ دولت آیا، حالات دماغ خراب ہو گئے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر میں اللہ نے انہوں دے کپڑے اتروا دیتے۔ آندے نہیں غربت اتنی آئی کہ تن دے کپڑے وک گئے، واہ میں اللہ تیرے قرآن تو قربان جاؤں۔ 1450 سال قرآن پہلے اترے ہیں، اج دے دور دی 81 پوری کر رہے ہیں، رب نے ساریاں کتاباں منسوخ کر دیتی ہیں، قرآن نو باقی رکھے ہیں، تورات انجیل زبور ختم، قرآن باقی ہے، انقلاب والی کتاب ہے، یہ قرآن کی کتاب ہے، یہ درس انقلاب ہے، انگریز دے قانون نال، پولیٹیکل سائنس نال، ٹھیک ہے، میتھامیٹ نال اس ملک دی ترقی ممکن نہیں ہے۔ نکال دو یہ چیزاں ذہن دے وچوں، ٹھیک ہے معاون ہون گیا یہ چیزاں، جدو اللہ سبحانہ و تعالی موقع دے، وقت دے، رب العالمین اسودگی عطا کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقی محب بن کے اپنی زندگی دے اندر اپنا کردار ادا کر۔ کردار ادا کس طرح کرنا؟ 60-70 سال زندگی گزار کے دشمنیاں، بغاوتاں، منافقتاں، رشوتاں، شراب خوریاں، نشے بازیاں، 50-60 سال دے اندر یہ سارا کچھ بتا کے اپنی اولاد نو سکھا کے تیار کر کے مر جانا، اچھا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاواں گے؟ زمین واسطے تے دشمنی گوانڈیاں نال کہ میری زمین میری اولاد دے کم آئے گی۔ اگر تو حرام خوری اور مکاری کر کے اولاد نو زمین دے بھی دیتی ہے تو اے اولاد تیرے تو بعد تیرے واسطے جنت نہیں جہنم خریدے گی۔ یہ فیصلہ بالکل واضح قرآن ہے۔ کرنا کیا سی؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس ناشکری دی سزا میں اس قوم نو دیتی لباس الجوع والخوف، بس پھر لباس اتر گئے، خوف، بد امنی، بے سکونی اور حد درجہ گراوٹ، روزانہ گھاٹے، روزانہ قتل و غارت، روزانہ ٹینشنہ، روزانہ جناب 70 سال ہو گئے اج تک ایک بندے دا پتر حکمران نصیب نہیں ہویا۔ کہندے ہو کسی دا دور اچھا ہے؟ کل تلک اسی مقبوضہ کشمیر لینا چاہتے سی، میرے الفاظ تے اور بات تے غور کرنا، کل تک اسی مقبوضہ کشمیر لینا چاہتے سی، اج اسی آزاد کشمیر بچان دی کوشش کر رہے ہیں۔ کل تک اسی ہائے دل پھٹ گیا اللہ دی قسم، ملک نازک دور تو گزر رہا، کل تک اسی مقبوضہ کشمیر لینا چاہتے سی، جموں کشمیر کل تک اسی لینا چاہتے سی، اج ساڈے کولوں آزاد کشمیر بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ سورش ہے نا، قتل و غارت ہو رہی، ملک نازک دور تو گزر رہا ہے۔ جشن مناؤ 14 اگست، ٹھیک ہے مناؤ، لے دیو واجے بچیاں نو، ہاں جی لاؤ جھنڈیاں، نماز دی پرواہ نہ کرنا، عقیدہ توحید دی پرواہ نہ کرنا، اسلامی ریاست، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ملک پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر دوسری رائے ہی نہیں ہے، اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست دے باسیاں نے اس ملک نالے کھلواڑ کیتا ہے کہ آج اتنا ٹیکس اور جزیہ کافراں کو نہیں لویندا جتنا مسلماناں کو لیا جا رہا ہے ٹیکس، ہر چیز تے ٹیکس۔ ساڈا علاج یہی ہے کیونکہ ایسا ناشکری کی تھی، اسا آزادی دی قدر نہیں کی تھی، جے جدادہ زمیناں مل گئیاں، کئیاں نو قلعے ملے سن تے مربیاں تے آ گئے، پھر او جی میں محنت کیتی ہے، بھائی محنت دے باوجود جی رب نہ دینا چاہے تے محنت بھی رب ضائع کر دیندا ہے۔ تیاری کیا سی، کرنا کیا چاہیے سی، اے پیغام سنیے 14 اگست منان والو، آگے 6 ستمبر آ جائے گی، 23 مارچ آ جائے گا، ایک قومی دن ہے، مناؤ اچھی بات ہے، لیکن خوشی کس طرح دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فاتح بنا کے مکے دے اندر داخل فرمایا، میرے نبی انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ الفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجاں دیاں فوجاں اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے کامیاب ہو کے مکے دے اندر داخل ہوئے، ڈھول نہیں بجایا، واجے نہیں بجائے، کنجر نہیں نچائے، مزرے نہیں کرائے۔ ایک عورت کافراں دی آندی ہے، کافرو آ ویکھو اللہ دا نبی سچا جے، تانوں خوشیاں ملدیاں سی، تسی مزرے اور موسیقی دیاں محفلاں کراندے سی، اے مسلماناں دا سچا نبی ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، سر جھکا کے بیت اللہ دے اندر آ کے نفل پڑھ، آزادی دی نعمت، کیا اسی آزاد ہاں؟ اسی کافراں دے غلام ہاں، اسی شیطان دے غلام ہاں، اسی آزاد نہیں ہاں، اسی دل و دماغ شیطان دے اتنے غلام ہاں، ایک سائڈ تے محمد رسول اللہ دی بات ہوئے، ایک سائڈ تے شیطان دی بات ہوئے، 90% اسی شیطان دی گل مننا گے، 10% صرف لوگ محمد رسول اللہ دی بات۔ میری بات غلط ہوئے میں تہاڈا مجرم ہاں، لیکن ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، یہ حالات خراب کرن دے اندر ساڈا سب دا کردار ہے، یہ حالات ایویں نہیں خراب ہو گئے، اسی سیاسی پارٹیاں بن گئے، مذہبی پارٹیاں بن گئے، ووٹاں دے دناں دے اندر کروڑاں روپیہ انویسٹر ہوندے نے، ایم پی اے الیکشن کوئی لڑدا ہے، پیسہ کوئی خرچ کردا ہے، ذرا جاگ کے میری بات سنو، ایم پی اے الیکشن دا خرچہ خود نہیں جے کردا، یہ گل سن لو، ایم این اے الیکشن دا خرچہ خود نہیں جے کردا، او دے انویسٹر ہوندے نے جنہاں نو بعد دے اندر ایم پی اے ایم این اے نے ٹھیکے دینے ہوندے، سمجھ آ رہی؟
جنہوں بعد دے اندر نوازنا ہوتا ہے. جدو MPA بن جانا ہے, MNA بن جانا ہے, پھر کرپشن کرنی انہاں لوگاں دے ذریعے. اللہ میری تو اسلام دے اندر جو عہدہ منگے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا عہدہ منگے نا کہ مینوں اے عہدہ دے دیو, حضور نے فرمایا انہوں عہدہ نہیں دینا چاہیے. نبی پاک دی حدیث ہے. اسے اس ملک نال کیا کیتا ہے؟ 14 اگست دا جشن منائیے نماز پڑھ کے, جشن منائیے اپنی اولاد نو دیندار بنا کے, توحید والا بنا کے, غیرت والا بنا کے. آندے نے استحکام, پاکستان نو استحکام اساں دیتا ہے. استحکام دا معنی ہے مستحکم, مضبوط ہونا. اساں تے خود اس ملک دی جڑاں نو وڈھے ہیں. اساں تے خود کرپشن نو رواج دیتا ہے. اساں تے خود اپنی اولاداں نو ٹیررسٹ دہشت گرد بنایا ہے. وہ بھی تے بچے نے وزیرستان دے جو خود کچھ دھماکے کردے نے. پاکستانی نے وزیرستان والے پبلک پیلس کے اوپر خوش توش دھماکے کردے نے. وہ آندے نے اسلامی ریاست نہیں ہے. اسی اپنی اولاداں نو کتنا خراب کیتا. پیسہ لے کے اسی بھاشا ڈیم نہیں بنن دیتا. اسی پیسہ لے کے کالا باغ ڈیم نہیں بنن دیتا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اتھے کوئی ایک ظلم ہویا ہے, کوئی ایک جرم ہویا ہے, اسی اپنی نسلیں بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. 14 اگست کا جشن. اللہ اکبر. رب نے فرمایا ہے والذین یمسکون بالکتاب, اگر چاہندے ہو پھر تمسک جوڑو اس کتاب نہ. اگر چاہندے ہو ہن بھی جو زندہ ہو, جو فوت ہو گئے, جو بچے زندہ نے, جو جوان زندہ نے, جو بیبیاں زندہ نے, آج سن لو یہ پیغام. شاید آئندہ 14 اگست تہاڈی میری زندگی دے اندر نہ آئے. آج دا جمعہ 14 اگست دے نام ہی یہی ساڈی جشن آزادی ہے. ایک فکر انگیز بات کہ اسے اس ملک نال کھلواڑ کیتا. اسی اللہ دے ہاں مجرم. اگر ہن بھی چاہندے ہو مستحکم پاکستان نو چھوڑنا, اللہ دی زمین دی اوپر دوسری اسلامی ریاست ملک پاکستان اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمت ہے. کھیت کھلیان, پہاڑ, معدنیات, زرعی زمینہ, ہاں جی 70% اس ملک دا انحصار زراعت دے اوپر ہے. اور لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پئی ہے, حکومت کسے نو دین واسطے تیار نہیں. لاکھوں ایکڑ زمین. صادق آباد تو آگے کراس کرو, کدی ریل دے اوپر جاؤ کراچی, صادق آباد کراس کرو, سندھ داخل ہون تک دائیں بائیں تو جنگل نظر آئے. توڑے پنجاب دے اندر لاکھوں ایکڑ زمینہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑی عظیم مملکت عطا فرمائی سی, لیکن اساں اس کو مستحکم نہیں کیتا. کانفرنس کرنی ہے مولویاں نے بھی, سیاسیاں نے بھی. شادی حالاں دے اندر کیک کٹنے نے, استحکام پاکستان کانفرنس. مولوی بھی لگے نے اس کام دے اوپر. مولوی بھی مجرم نے, بڑیاں بڑی مذہبی جماعتاں مجرم نے. صرف نام لے کے اسلام نہیں آندا. ہاں جی, کل تک جنہاں نے آکھیا کہ فلاں کفر ہے, آج وہ اسلام ہو گیا. کل تک کفر سی, ہن حکم بدل گیا ہے. حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے. بڑی بڑی مذہبی جماعتاں, تحریکاں, تنظیماں سیاست کا حصہ بنے. کیڑی سیاست؟ جس کے اندر جھوٹ نو سچ اور سچ نو جھوٹ کر. والذین یمسکون بالکتاب, اللہ فرماندے نے اس کتاب دے نال اپنا تمسک, اپنا تعلق مضبوط کر لو قرآن دے نال. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, سب تو پہلا اسلام دے اندر ایک وفد رسول اللہ دے کول آیا, اسی مسلمان ہونا چاہنے ہیں, حضور سانو دسو دین کی ہے. میرے نبی نے فرمایا دین اللہ دی توحید ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ, لا الہ دا کیا معنی ہے؟ اللہ تو سوا کسے نو سجدہ جائز, اللہ تو سوا کسے نو سورنا پکارنا جائز, اللہ تو سوا عزت ذلت دا مالک کوئی, اللہ تو سوا زندگی موت دا کوئی مالک, اللہ تو سوا کسے دے نام دی نظر و نیاز, لا الہ الا اللہ. اے لا الہ بھی پڑھی جاندہ ہے, قبرہ دی ڈیری تے جھکی بھی جاندہ ہے. اے لا الہ بھی پڑھی جاندہ ہے, گھوڑے دے تھلو بھی لنگی جاندہ ہے. لا الہ بھی پڑھدا ہے, آندہ ہے میں لا الہ پڑھیا, میں مسلمان ہاں. درباروں مزار دی اوپر غیر اللہ دے چڑھاوے بھی چڑھائی جاندہ ہے, تویزاں گنڈیاں تے یقین بھی رکھی جاندہ ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اے سن؟
کوئی درد دل والا بتلائے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اے سن, نبی پاک اے تعلیم دے کے گئے سن, اس واسطے پاکستان خرید بنایا سی. آج اگر بانی پاکستان زندہ ہوندا, اللہ اکبر کبیرہ, اس بندے دے دل دے اوپر کیا بیت دی. مصور پاکستان زندہ ہوندا علامہ اقبال, ہاں جی, کہ اس قوم نو میں آزاد ریاست دے چلاں, کیس لڑ کے اس قوم نو, کہ جس قوم دی حالت ایوے کہ تیاں نو رخصت کردے نے قرآن دے سائے تلے, اور اوہی دھیر اگے گھر جا کے پورے خاندان نو اٹی اٹی کر کے رکھ دیں. اسا کی کیتا اس ملک دے نال؟ اسی آزاد ہاں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. وفد آیا, آندا حضور دین سمجھاؤ سکھاؤ, مسلمان ہونا چاہنے. محبوب نے دسیا میرے دین دے اندر سب تو پہلے عقیدہ توحید ہے, اللہ نو ایک مننا ہے, عرش تے مننا ہے, اللہ تو سوا کسے دے نال کوئی امید نہیں لانی, اللہ تو سوا دنیا دی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی, چاہے پیغمبر ہوئے چاہے ولی ہوئے. پیغمبر کچھ کر سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کچھ کر سکتے تے یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف کنویں دے وچ نہ گردا. یہ پیغمبر غیب جان دے تے یعقوب علیہ السلام دے پتر یوسف علیہ السلام نو پراواں نے کنویں دے اندر سٹ کے جھوٹا موٹا خون قمیض نال لا کے تے باپ نو آ کے کی آکھیا, وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا. جدوں یہ دیکھیا تے باپ نو کہن لگے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے. کیا یوسف نو بھیڑیا کھا گیا سی؟ یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا سی؟ باپ نو آکھیا ہے تے باپ من گیا. اج دے مولویاں نو بھی غیب دا پتہ ہے, پیراں نو بھی غیب دا پتہ ہے, لیکن اس وقت دے نبی یعقوب علیہ السلام نو غیب خبر ہے. یہ مطلب ہے اج دے مولوی پیر جھوٹے نے. کون ہاں؟ جھوٹے نے جڑے کہندے نے اسی بھی غیب جاننے ہاں تے ساڈے فلانیاں بلیاں بھی غیب جان. اسلام اس واسطے, پاکستان اس واسطے سی, عقیدہ توحید, توہم پرستی نہیں, بد عقیدگی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ جھوٹ تے فراڈ واسطے پڑھیا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ منافقت اسلام دے اندر نہیں ہے. ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے. اسلام ایک ہے, رب ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, مکہ ایک ہے, مدینہ ایک ہے, دین ایک ہے. کوئی حنفی نہیں, کوئی شافی نہیں, کوئی مالکی نہیں, کوئی حنبلی نہیں, کوئی جعفری نہیں, صرف قرآن اور حدیث. دین ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. فرقے بن گئے, پارٹیاں بن گئیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدہ توحید تو بعد نماز ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ. ایک ایک دے اوپر میں اگر تفصیل نال بولدا جاواں وقت کم. گل غور نال سنی قافلے والے نے, وفد والے نے غور نال سن کے کہندے سارا کچھ کران گے, روزے بھی رکھاں گے, حج بھی کران گے, جہاد بھی کران گے, زکوٰۃ بھی دیاں گے. نماز نہیں پڑھی جاندی حضور, نماز نہیں پڑھ سکتے. محبوب نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں اسلام لان دی, کافر ہی رہو. نبی پاک نے کی فرمایا تہاڈا مسلمان ہون دی کوئی ضرورت, کافر رہو. آج بھی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. بے شک جنازہ نہ پڑھو. میں تو نہیں پڑھتا, مجھے پتہ چل جائے نا کہ مرنے والا بے نماز ہے اور مجھے کوئی جنازے کا کہہ دے, اللہ کی قسم میں نہیں پڑھتا. بڑی ناراضگیاں مول لے لیں, بڑے رشتہ دار ناراض ہو گئے. اوتھے ہٹ کے لوگاں دے سامنے پیچھے کھڑا ہو جانا. بے نماز کافر ہے نا. بے نماز کون ہے؟ اگر تسی پڑھو گے تو تسی مجرم ہو. بے نماز کا جنازہ نہیں ہے, بے نماز کافر ہے. اور نماز صرف 7ویں دن جمعے دی بھی نہیں ہے, نماز صرف فجر دی بھی نہیں ہے, نماز صرف عشاء خفتہ دی بھی نہیں ہے. اسلام دے اندر 5 نمازاں نے, فجر, زور, اثر, مغرب, عشاء. 7ویں دن جمعہ ہے. نمازاں ساریاں پڑھنیاں نے, حضور نے ساریاں پڑھیاں نے, اور زندگی حضور نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی, تے کسے نو چھوڑن دی اجازت بھی
نبی پاک نے خود نماز چھوڑی بھی نہیں تے کسی نوں چھوڑن دی اجازت بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دی تربیت کی تھی، جڑے میرے نبی دے صحابہ بنے نے، انہاں صحابہ وچوں بھی ایک بندہ بھی بے نماز تصور ہی کوئی نہیں اسلام دے اندر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ کے بے نماز، لا الہ الا اللہ پڑھ کے رشوت خور، لا الہ الا اللہ پڑھ کے زانی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرابی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بدعت کرنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے خرافات کرنے والا، گانے سنن والا، اسلام دے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو مستحکم پاکستان، قولوا لا الہ الا اللہ۔ رات دی تاریکی دے اندر انصار مدینہ آئے میرے نبی دے کول، میرے نبی مکے دے اندر نے، سنو ذرا آزادی دی قدر اور نعمت کیا ہوندی۔ میرے نبی دا جینا کافرہ نے مکے دے اندر دو بھر کر دیتا۔ اور جھوٹا رون والے مسلمانوں، 12 ربیع الاول دا میلاد تے جلسے تے جشن تے میلاد کران والے، چاول کھان والی قوم، بے نماز قوم، حضور مکے دے اندر انتہائی مشکل دے اندر، اللہ دا نبی ہے، مکے دے اندر کافرہ نے پابندی لا دیتی کہ اے محمد رسول اللہ تسی بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پابندی لگ گئی، نبی پاک دے صحابہ نو شہید کر دیتا، عورت ایک نو ننگیا کر دیتا مکے دے چوک دے اندر اسلام واسطے۔ آج مسلمان بیٹی دی عزت لٹ رہے ہیں اور روزانہ سوشل میڈیا بھریا پہ۔ اللہ میری توبہ، اتنی بھی کوئی بغیرت قوم ہوندی؟ جو کسی کی عزت لوٹتا ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ جو زنا کرتا ہے زنا اس کے گھر جاتا ہے۔ زانی کی بیٹی محفوظ نہیں رہتی، زانی بھائی کی بہن محفوظ نہیں ہے، چاہے پردے میں بیٹھی ہو، زانی خامند کی بیوی زانیہ ہی ہے۔ جی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ نوجوانوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زنا دے اڈے کھول رہے ہیں، حکومت پاکستان سرٹیفکیٹ دے رہی، این او سی دے رہی۔ شراب دے اڈے کھلے نے، ملک پاکستان دی حکومت شراب دے پرمٹ جاری کر دی۔ تسی بڑے بھولے بنے بیٹھے ہو، تو انہوں کسی گل دا نہیں پتا۔ ہاں جی، سب کچھ ہوتا ہے یہاں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اسی انہوں لوگوں نے ووٹ دینے ہاں۔ ساڑی پارٹی نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، ساڑی پارٹی جناب پیپل پارٹی ہے، ساڑی پارٹی کوئی ہور جماعت ہے، اسی ووٹ دینے ہاں انہوں نے۔ تو آڈے ووٹاں نالو اقتدار تے آندے نے، پھر اقتدار تے آ کے ہر بغیرتی والا کام ہو کر دینے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ریاست مدینہ رات دی تاریکی دے اندر، توجہ میری طرف دیکھو، میری طرف، رات دی تاریکی دے اندر انصار مدینہ میرے نبی کو لائے، رات نو چھپ کے ملے میرے نبی نو، آندے نے حضور مدینے آ جاؤ۔ وائٹ پیپر جنہوں آندے نے بلیک چیک، جو مرضی لکھ لو، محبوب اے چیک ہے، اے وائٹ پیپر ہے، جو دل کردہ ہے تسی لکھ لو، حضور مدینے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ واہ انصار مدینہ تواڈی عظمت تو قربان جائیے۔ ایویں نہیں اللہ نے ان مہاجرین اور انصار دی قرآن دے اندر خاص ذکر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اسی مہاجراں، لیکن اسی پاکستان جی، اسی مہاجراں ساڈا زیادہ حق فائے کے ساڈے پتر ڈکیٹ، اسی مہاجراں ساڈے پتر شرابی، اسی مہاجراں ساڈے پتر زانی، اسی مہاجراں ساڈے پتر بے نماز، اسی مہاجراں ساڑیاں اولاداں ظالم۔ مہاجراں بھائی، اسلام دے اندر کوئی ایسا مہاجر بھی ہے جس دی اولاد ساری بدماش ہوئے؟ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ مہاجرین و انصار دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ انصار مدینہ آئے، محبوب آ جاؤ۔ مقصد آمد رسول کیا ہے؟ مقصد آمد رسول یہی ہے کہ جب آزاد ریاست بن گئی
پاکستان بن گیا، اب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب تے ایمان لے کے آنا ہے، رب نہیں دیکھیا ایمان ہے، رسول اللہ نو نہیں دیکھیا ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پہلا پارا، پہلا صفحہ، پہلا ورقہ رب نے غیب دی گل کی تھی، الذین یؤمنون بالغیب، جنت نہیں دیکھی ایمان ہے، جہنم نہیں دیکھی ایمان ہے۔ اج کسی نے آخی ہے تینوں جنت جہنم کو ڈر نہیں لگتا، اور تو بے نماز ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، اب اللہ بڑا رحیم ہے۔ یہ میرے محمد کو نہیں پتا تھا، یہ تجھے زیادہ پتا ہے، یہ نبی کے صحابہ کو نہیں پتا تھا، تجھے زیادہ پتا ہے۔ تیرا دل اتنا کالا ہے، تیرا دل گناہ کر کر کے اتنا سیاہ ہے، یہ تو حالات نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی اللہ معجزہ دکھا دیتا کہ کوئی مریا ہویا قبر جو اٹھ کے آ کے تو حالات دس دے وے، تو پھر میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ تسی اپنے مردے نو دفن بھی نہ کرو۔ مقصد آمد رسول کیا سی؟ میرے نبی کو ستایا گیا، میرے نبی کو قتل کرنے کی دھمکیاں، 17 قاتلانہ حملے، گلے دے اندر پھانسی دے پھندے، سب کچھ، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ کس دی اوپر؟ عقیدہ توحید تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ آزاد ریاست مدینہ، یثرب مدینہ بن گیا، مسجد بنائی سب تو پہلے میرے نبی نے مدینہ پاک دے اندر جا کے، 2 یتیم بچیاں دی جگہ لے کے میرے حضور نے سب تو پہلے مدینے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مدینے کی بنائیے؟ حضور نے مدینے اپنا گھر نہیں بنایا۔ اور مسلمانوں بڑی بڑی بستیاں ہیں، یہ پچھلے جمعے مجھے کوئی پوچھ رہا تھا مسئلہ، فلاں جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، مسجداں بڑیاں نے، ہاں جی اللہ اکبر، بازار آباد نے، مسجداں ویران۔ ایسا نہ کرو مسلمانوں، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو، ورنہ بربادی، ہلاکت، ذلت، قبر دا عذاب، دنیا دی زندگی مشکل، بیماریاں، ٹینشناں، ہیپاٹائٹس، شوگر، ایسے نہیں ہیں بیماریاں۔ میرے محبوب دے دور چ کچھ بھی نہیں سی، میرے تیرے گناہوں نے ہمیں مریض بنا دیا۔ وما اصابکم من مصیبت، ایسے نہیں مصیبتیں آتی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تم امر رسول کی مخالفت کرتے ہو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، مصیبتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، ٹینشنیں بڑھیں گی، پھر یہ ٹینشنیں، یہ بیماریاں کبھی کینسر بن جائے گی، کبھی یہ برین ہیمرج کر دے گی، کبھی ہارٹ فیل ہو جائے گا، جائیدادیں یہیں رہ جائیں گی اور تو موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تیری رشوت کا کمایا ہوا پیسہ یہیں رہ جائے گا، تیرا حرام کا کمایا ہوا پیسہ، تیری رشوت کی زمین، تیرا دھوکے اور فراڈ کا کمایا ہوا پیسہ تیری اولاد اڑا دے گی، تو قبر کا عذاب بھگتے گا، تیری اولاد تیرا حرام کا کمایا ہوا پیسہ کھائے گی۔ تو خیر خواہ ہے اولاد کا نا۔ اسلام بڑا سیدھا سادہ۔ 14 اگست سنو، آج 14 اگست ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا تملک العرب والعجم، اللہ نے بادشاہتیں دی مسلمانوں کو۔ آج زیادہ ملک کافروں کے ہیں، مسلمانوں کے تھوڑے ہیں۔ میرے نبی جب گئے تھے زیادہ ملک مسلمانوں کے تھے، کافروں کے تھوڑے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، میں تمہیں ایسی راتوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی راتیں دن سے زیادہ روشن، لیلیہا کا نہاریہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، 23 سالہ زندگی نبوت والی، اسلام ثریا کی بلندیوں پہ چلا گیا۔ اسلام کو اللہ نے عظمتیں عطا کر دی، اللہ نے ایسی رفتیں عطا کر دی۔ آج کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، دولت ایٹم ہونا چاہیے۔ کی کر لے تسا؟ فلسطین دی اٹ نال اٹ وجا دیتی کافراں نے، کشمیر چھین لیا کافراں نے۔ کی کیتا تواڈے ایٹم نے؟ دیکھو میں دسنا تانوں، ایک طالب علم، اللہ دا واسطہ جے میری باتاں نو دل تے لے آ جے، دل تے۔ ایک بچہ ہے، باپ کافر ہے، حدیث دا واقعہ ہے۔ بادشاہ دا ایک جادوگر بوڑھا ہو گیا، بخاری دے اندر لکھیا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے کوئی عقل مند بچہ دیو، جادوگر کہندا ہے بوڑھا ہو گیا میں مر جانا ہے، میں جادو تواڈی قوم دے کسی بچے نو سکھا جاواں۔ جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے، کفر ہے۔
جادوگر کی اسلام کے اندر سزا قتل ہے. جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے. جادوگر سیکھنا سکھانا جادو کفر. اسلام کے اندر جادوگر کی سزا قتل ہے. جادو کرنا کروانا کفر ہے، کیونکہ یہ کفر کام کرنا پڑتا ہے. بادشاہ کہندا ہے کوئی ذہین بچہ دے دو میں جادو سکھا دیں. ایک بندہ اس نے اپنا ذہین بچہ دے دیتا. باپ کافر ہے. بچہ جادو سیکھن بھی جاندا ہے. راستے دے اندر ایک نیک راہب رہندا ہے. راہب بچے نو جادو دی تعلیم اچھی نہیں لگی. بچے نو راہب دی تعلیم جو اس دور دا دین سی، جو اس وقت دا دین سی، دین دی تعلیم بچے نو اچھی لگ گئی. میں تو دسنا یہ چاہنا کہ اللہ جدو کم لینا تے آئے نا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ دے بڑے لشکر زمین و اسمان دے اندر. تواڈے ایٹਮਾਂ دی روڑ نہیں اللہ نو. جدو اللہ مدد کرن تے آئے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابابیل رکھے نے. اے دریا تو نظر آندے نے اللہ دے ایٹم بمب نے. اے دریا تو نظر آندے نے نا، اے اللہ دے ایٹم بمب نے. سونامی طوفان آندا ہے، ویندے ہو بڑیاں بڑیاں عمارتاں اور بلڈنگاں تہس نہس کر کے رب رکھ دیندا. تواڈے ملک چند سالاں تو ہر سال شمالی علاقہ جات دے اندر سیلاب آ رہے ہیں. تسی سوشل میڈیا دے ذریعے دیکھدے ہو. پہاڑاں دے اوپر اس طرح پانی کدی چلدا دیکھیا؟ 2 سال قبل میں خود مدین گیا، بحرین مدین میں خود گیا، اور 30 فٹ دی اونچی دیوار تک میں خود پانی پہاڑی علاقے دے اندر دیکھیا. یہ اللہ دے لشکر نے. جدوں اللہ نے مدد کرنی ادوں تواڈے گولیاں تے ایٹم بمب دی اللہ نو لوڑ نہیں ہونی. اللہ نے ہاتھیاں دے لشکر نو ابابیلا کولو برباد کروایا. کروایا کہ نہیں کروایا؟ میں اے سمجھانا چاہنا، مضبوط کرو، ٹیکس دیو، ایٹم بنانا ٹھیک ہے بناؤ، غیرت مند بھی تو بناؤ اس قوم نو، دین بھی تو سکھاؤ اس قوم نو. ایک طرف بندہ جادو بچہ سیکھ رہا ہے، دوسری طرف بچہ دین سیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوں اللہ دی مدد اور نصرت. ساری قوم کافر ہے. ساری قوم کی ہے؟ کافر ہے. ایک او راہب ہے اور ایک اے بچہ ہے. ایک دن انج ہویا، بچہ تعلیم حاصل کر کے جادو دی بھی اور اس وقت دے دین دی بھی حاصل کر کے آ رہے ہیں. راستے دے اندر ایک بہت بڑا اژدہا سانپ لوگاں دا راستہ روک کے کھڑا ہے. لوگاں دا راستہ روک کے کھڑا ہے. سارے لوگ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے. اژدہا کھڑا ہے. بڑی کوشش کی تھی لوگاں نے مارن دی، لیکن اژدہا نہیں مریا. بچہ جس نے پتھر اٹھایا اور پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زور دا پتھر مارے اور سانپ مر گیا. بادشاہ تک گل پہنچ گئی. بادشاہ دے تک بات پہنچی کہ او بچہ جس نو تساں جادو سکھن تے لگایا سی، بڑا ذہین بچہ سی، او ہن جادو اتنا سکھ گیا ہے، اتنا جادو سکھ گیا ہے، اتنا جادو سکھ گیا ہے کہ انہیں تے سانپ نو مار لیا ایک پتھر نال. بادشاہ کہندا بلاؤ اس بچے نو، میں انعام دینا چاہنا، میں اس بچے نو انعام دینا چاہنا. بچہ بلایا گیا. بادشاہ قوم پورا اس طرح جناب کچہری. بادشاہ کہندا ہے واہ بیٹا توں تے بڑا طاقتور ہو گئے، تینوں تے بڑا جادو دا علم ہو گیا. بچہ کہندا ہے نہیں، میرے کول اللہ دا قرآن، اللہ دے دین دا علم، میرے کول اللہ دی کتاب دا علم جو اس وقت تورات سی، انجیل سی، زبور سی، جو بھی سی، قرآن نہیں سی. پہلا دین قرآن نازل ہونے تو پہلے پہلی شریعتاں حق سی، قرآن نازل ہونے تو بعد پہلیاں شریعتاں ختم. بادشاہ دیاں اکھاں کھل گئیاں، میں تینوں جادو سکھن تے لایا سی، یہ تے مسلمان ہو گیا ہے، یہ تے اللہ دا نام لین لگ گیا. بادشاہ نو جیڑا ڈر سی نا کہ اے مسلمان ودڑے نہیں چاہیے، بادشاہ نے آکھیا اپنی فوجیاں نو کہ جاؤ اس بچے نو پہاڑ دی چوٹی تے لے جاؤ اور نیچے سٹ دیو، مر جائے. کم مکاؤ، کم مکاؤ، دین تے نہیں پھیلنا چاہیے. ہاں جی، اسی رشوت خور پیدا کر رہے ہیں، اسی جھوٹے شرابی بے نماز پیدا کر رہے ہیں. انگلش پڑھا رہے ہیں بچے، نوکری جو لوانی، پھر اگوں نوکری لگ کے بچے رشوت کمانی.
FIA ادارے بن گئے, ہاں جی بڑیاں ایجنسیاں بن گئی, کرپشن ختم کرنے واسطے اینٹی کرپشن بن گئی, وہ خود کرپشن لین لگ گئی. CCD بن گئی, وہ خود کرپشن تے لگ گئی. پیرا فورس بن گئی, وہ خود رشوت لین لگ گئی. ایک رشوت دے ادارے نو ختم کرنے واسطے کئی اور ادارے بنا دیتے, اور جیڑے بنائے وہ اگوں رشوتاں لین لگ گئے. ایویں ہے کہ نہیں؟ اور ایویں ہے کہ نہیں؟ جب تک اللہ دا ڈر نہیں ہوئے گا, دین دی حمیت اور غیرت نہیں ہوئے گی, نماز نہیں ہوئے گی, قبر تا عذاب تا ڈر نہیں ہوئے گا, الذین یؤمنون بالغیب تے ایمان نہیں ہوئے گا. کوئی اج تک دسو جی عمر 70 سال ہو گئی ہے, بڑا مال ہڑپ کیتا ہے, اکٹھا کیتا ہے, مار دھاڑ دا مال, تے او نال قبر وچ لے کے گیا ہوئے, اتنے ہی چھڑ گئے نا. کرپشن دا مال بڑا لوگ چھڑ گئے, بڑیاں جائیداداں, مربے, بتیاں دا مال, جھوٹ فراڈ دھوکیاں دا مال کی ملیا. بچے نو لے گئے اور بچے نو لے جا کے پہاڑ تو سٹن لگے, لیکن جو ہی پہاڑ تے چڑھے, حدیث دے اندر ہے, پہاڑ ہلیا, سارے فوجی گر گئے, بچہ خیر خیریت نال واپس آ گیا. جدوں اللہ مدد کرنا چاہے دین کیویں غالب ہوندا ہے. بادشاہ نو ڈر سی, یہ بچہ تے کوئی ہور علم سکھ چکا ہے, میں تے انہوں جادوگر بنانا چاہتا سی, یہ راہب کول جاندا رہا, یہ تورات انجیل زبور پڑھدا رہا. بچہ واپس آ گیا, بادشاہ نے آکھیا فوجی کتھے گئے؟ بچہ کہندا ہے میں خیر خیریت نال آ گیا, تے میرے رب نے تیرے فوجیاں نو اتھے ہی مار دیتا ہے. ہور فوجی بھیجے, فوجی ہور گئے بچے نو او پہاڑ دی چوٹی تو سٹن واسطے. پھر اللہ دا عذاب آیا, پہاڑ نے جنبش کیتی. پہاڑ کیدے حکم دا تابع وے؟ ہواواں کیدے حکم دے تابع نے؟ دریا, ندی, نالے کیدے حکم دے تابع نے؟ ایتھے پیراں نے ٹھگی بنائی ہے. سوشل میڈیا تے وکھا رہے سی, اور جناب سیلاب آ رہے ہیں نا, نال ایک دربار ہے چھوٹا جہا گنبد بنے ہوئے ہیں, پیر پیا سجدے دے اندر, لوگ کھلوتے نے, ساڈے پیر نے اج پانی نو روک دینا. کسے ویکھی ویڈیو؟ میرے کول ہے, میں دکھاواں. پیر سجدے چ پیا, پانی رک جانا ہے. پانی نے ماری چھل تے پیر سمیت مزار سارا. انہاں پانیاں تے طاقت کس دی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اے برو باہر تے طاقت و تصرف صرف اللہ دی ہے. سب جھوٹے ٹھگ پیر بدماش دنیا دے اکٹھے, بنگی شرابی چرسی اکٹھے ہوئے نے, لوگاں دی عزتاں تے پیساں دے ڈاکو نے. دین کھرا تے سیدھا ہے, رب دا قرآن محمد دا فرمان. دوبارہ فوجی تھلے لڑک گئے, بادشاہ دے کول بچہ خیر خیریت نال پہنچ گیا. بادشاہ بڑا خوف زدہ, اے تے کم خراب ہو گیا ہے. قوم جیڑی ہے, اے بچہ جے بچ گیا, اس نے ساری قوم نو ٹھیک کر دینا ہے, تے میری چلم بکھانی کسے نہیں. اپنی چلماں دا ڈر ہوندا ہے نا, بادشاہ نو اپنی چودراہٹ دا ڈر سی. بچہ کہندا ہے گل سن, جے مینوں مارنا چاہنا ہے نا, تے پھر ساری قوم نو اکٹھا کر, ساری قوم نو کٹھیاں کر. پھر ایک بندے دی ڈپٹی لا, او ایویں بسم اللہ پڑھ کے اللہ دے نام تے میرے اتے حملہ کرے, تے اللہ دے حکم نال مینوں موت آ جائے گی. بادشاہ آکھیا گل ٹھیک پیا کرنا ہے, بس تو زندہ نہیں رہنا چاہیے, تینوں مرنا چاہیے. جے تو زندہ رہ گیا تے میرے پیو دادے دا دین بچنا. یہ میں قصہ نہیں سنا رہا, یہ میں حدیث دا واقعہ سنا رہا, کیونکہ ساڈے سٹیج تے ہیر وارث شاہ نہیں ہوندی. ہاں سسی تے پنو, شیری تے فرہاد, دوڑے تے مائیے, ساڈے سٹیج تے نہیں ہوندے. ساڈے سٹیج تے رب دا قرآن ہوندا ہے, محمد دی حدیث ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے قوم نو اکٹھا کر لیا, قوم اکٹھی ہو گئی. آ گئے جلاد بچے نو مارن واسطے, بسم اللہ پڑھیا, قوم اکٹھی ہے, سارے اس علاقے دے لوگ اکٹھے نے. اج بچہ مر جانا ہے جی, بسم اللہ لے کے بچے تے وار کیتا, بچہ فوت ہو گیا, تے ساری قوم کہندی اسی اس بچے دے رب تے ایمان لے کے آنا ہے. بچہ سچا سی, بادشاہ جھوٹا سی. اسلام آیا کہ نہیں آیا؟ ایک بچے دے خون نال آیا, ایٹم دی طاقت نال اسلام. ہاں اکٹھی کرو, لیکن غیرت مند بناؤ اس قوم نو, بے غیرت نہ بناؤ. پولیٹیکل سائنس نہ پڑھاؤ, قرآن حدیث پڑھاؤ. انہاں بچیاں نو دیندار بناؤ, حیا سکھاؤ, توحید سکھاؤ, نمازی بناؤ, پھر بچو گے, ورنہ نہیں بچو گے.
ورنہ خود بھی نہیں بچو گے تو نسلاں بھی نہیں بچن گیاں، مال بھی نہیں بچے گا۔ آخری بات سنو، میں بات مکمل کر۔ اسلام دی سرحداں بڑی دور دور تک پھیل گئی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق دا زمانہ ہے، ایک کمرے دے اندر چند صحابہ بیٹھے نے، خوشی دے اندر ایک محفل لگی ہے۔ حضرت عمر فاروق آندے نے اج اپنی اپنی خواہش دا اظہار کرو۔ ایک بندہ آندا، ایک صحابی آندا ہے، اے جس کمرے 'چ بیٹھے آ نا، یہ سارا سونے دا بھریا ہویا مل جاوے، اے سارا کوٹھا جڑا ہے نا، اے حال سونے ہیرے جواہرات چاندی مل جائے تے میں کی کراں؟ میں یہ سارا سونا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیا۔ ایک صحابی آندا، دوسرے نے بھی اپنی اپنی خواہش پیش کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق فرماندے نے میری خواہش بھی سن لو، اے پورے خطبے دا لبے لباب جے، اللہ میرے واسطے، تواڈے واسطے، میرے ماں باپ واسطے، میرے اساتذہ واسطے، انہاں لوگاں واسطے جنہاں لوگاں نے اس دور دے اندر میرے مدرسے تے خرچ کیتا، میں صدقے دیاں روٹیاں کھا دیاں، وہ فوت ہو گئے، میں انہاں نو جاندا بھی نہیں، میں انہاں واسطے بھی دعا گو ہاں جنہاں دی وجہ تو مینوں یہ دین ملیا، اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر آندے میری بھی ایک خواہش، کیڑی خواہش ہے سیدنا عمر؟ فرمایا میری خواہش ہے ایک کمرہ بھریا ہوئے بندیاں دا اور 4 قسم دے بندے اللہ مینوں دے دے، میں پوری اللہ دی زمین تے دین غالب کر دیا۔ سالم مولا رضی اللہ عنہ میرے نبی دے صحابی نے بڑا سونا قرآن پڑھ دے۔ اگر میں یہ 4 صحابہ دا جنہاں دا نام لین لگا نا، اگر انہاں دی میں تاریخ دسن لگ جاواں تو پھر تو ایک اور جمعہ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جیسے مینوں بندے مل جان، حضرت معاذ بن جبل جیسے مینوں بندے مل جان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے 4 صحابیاں دا نام لے عمر فاروق نے، انہاں جیسے بندے مینوں مل جان، کمرہ بھریا ہوئے تے او وقت دور نہیں، سیدنا عمر فرماندے نے میں اللہ دی زمین پوری دے اوتے اسلام نافذ کر دیا۔ خواہشاں اپنی اپنی، شوق اپنے اپنے، سانو جائیداداں دے شوق تے نبی پاک دے صحابہ نو اسلام نو غالب کرن دا شوق۔ اسلام ایویں نہیں غالب ہونا۔ ایک بندے نے 100 اونٹ رکھیا ہے، لوڑ دے ویلے ایک اونٹ بھی کم نہ آوے تے 100 اونٹاں دا کوئی فائدہ؟ یہ حدیث دے اندر مثال ہے کہ ایک بندے نے 100 اونٹ رکھے نے تے لوڑ دے ویلے انہوں کم ایک بھی نہیں آیا، جدوں موت آنی نا تے موت بری آنی، برے کام کرن والے نو موت بری آندی تے بری آنی، پھر جداداں تے پیسہ تے اولاداں تیرے کم 100 اونٹاں دا فائدہ کوئی نہیں جے۔ پتر اکو بھی ہوئے تے ہوئے کم دا، سبحان اللہ، تھی اکو ہی ہوئے تے ہوئے کم دی، تے جی اگر کچھ بھی نہ ہوئے تے پچھلے جمعے میں واقعہ سنایا ہے، اللہ اولاد نہ بھی دے وے تے تیری پیسے جداد کو کوئی دین دا چنگا کام ہو جائے۔ ہاں جی، سیاسیوں نو روٹی تے چنگی کھوا دینی، مطلب جو لینا ہے سا یہ ایم پی ہے میرے بوے تے چل گیا دیسی ککڑ پکا لینے، کدی کسی حافظ قرآن بچیاں نو بلایا ہوئے میں چنگی روٹی کھوانی؟ گلاں بڑیاں کرن والیاں نے۔ اساں دین نال کی کیتا ہے؟ 14 اگست بنانا ہے۔ اسلام دے غلبے واسطے تواڈے پیسے کسے چیز دی رب نو ضرورت نہیں، رب تے ویکھ رہا ہے۔ جدوں رب دے لشکر آنے نے نا، جدوں رب دے لشکر آنے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اس پانی کو کم لے لینا ہے، اللہ بارش کو کم لے لینا ہے، اللہ پتھراں کو پہاڑاں کو کم لے لینا، اللہ چڑیاں تے ابابیلاں کو کم لے لینا۔ رب دے لشکر جدوں رب کم کرن تے آوے، رب خون کو کم لیندا ہے۔ قرآن دے اندر رب ٹڈیاں کو کم لیندا ہے، رب چیونٹیاں کو کم لیندا ہے۔ رب دے بڑے لشکر نے، تواڈیاں گولیاں تے بمباں دا رب نو ضرورت نہیں ہے۔ تسی آکھو اسلام غالب آئے گا، تواڈیاں جناب طاقتاں نال بندے دے پتر بناؤ، بندیاں نو، اپنی اولاداں نو انسان بناؤ، اسلام وچ حصہ پانا چاہندے ہو، رب دے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہندے، رب نے بہت کچھ دیتا ہے تانوں۔ ایک وقت دی روٹی میرے آقا نے فرمایا اگر تواڈے کول موجود ہے نا، تسی دنیا دے امیر ترین بندے ہو، ایک وقت دی روٹی اگر تواڈے کول ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اصل طاقت عطا فرمائے، اصل طاقت عطا فرمائے، یہ جڑا امتیاز ہے منافقت ختم ہو جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح پتہ ہے کون جے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت دا ایمان والا سب تو وڈا کوئی بندہ تے ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جنگ بدر دے اندر تلوار چلائی
ایک بندے دی کھوپری اڑ کے این چلی گئی جدو ویکھیا تے عبیدہ بن جراح دا باپ سی. سن لو اس طالب علم دی بات، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں بڑا کمزور ہاں. ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے کافر باپ دی گردن اڑا کے رکھ دی. اتنے منافقتاں نے. باپ بچے واسطے جھوٹ بولدا ہے، بچہ باپ واسطے جھوٹ بولدا ہے. ماں باپ اولاد واسطے منافقت کردے نے، اولاد ماں باپ واسطے منافقت کردے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. منافقت نہیں ہے، بس میرا کام سی ٹھکورنا، میرا کام سی پیغام دینا. کیوں کہ میں اتنے آنا اپنے اللہ دے ہاں سرخرو ہون واسطے. کوئی دین دا ایسا مسئلہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ تواڈے کناں دے اندر نہ جائے تسی قیامت والے دن آکھو اس مولوی نے دین چھپایا سی. میرا سفر کہڑے کھاتے جائے. اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق دے، اللہ تانوں بھی عمل دی توفیق دے. اسی حقیقی آزاد ہو جائیے، ذہنی غلامیاں ختم ہو جان. رب العالمین سانو حقیقی مومن تے مسلمان بنا دے. ساڑیاں اولاداں نو اللہ اسلام والا، توحید والا، شرک تو بچن والا، توحید و سنت غیرت والا، نشئی نہیں، شرابی نہیں، بدماش نہیں، لچا نہیں، گانے والا نہیں، بے حیا نہیں، لوگاں دیاں عزتاں برباد کرن والا نہیں، ٹیک ٹاکر بنن والا نہیں، توحید والا، غیرت والا. اللہ اکو ہی بھاویں دے دے پتر، حیات غیرت والا ہو. اقول قولی ھذا استغفر